ایک تو ڈارک سرکلز وہ ہوتے ہیں جن میں ہالونیس بھی بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لائک نیچے بالکل ہالو آئیز ہوتی ہیں. واللہ عالم اس کے اتنے ٹوٹکے سننے کو ملتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ عقل تھنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ذہن میں آیا کہ یہ بھی لگانا ہے وہ بھی لگانا ہے. سب ڈاکٹر کے پاس نہیں لوگ آتے آئی لیشز کے لیے, جس پہ میں بھی بڑا حیران ہوں. آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے پرابلم کو, اتنا میجیکل افیکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر فیصل کہ آئی کانٹ ٹیل یو, دیکھتے ہی دیکھتے جیسے جیسے فلر جا رہا ہوتا ہے وہ ڈارکنیس ختم ہوتا ہے. بیلنس ڈے جو ہوتا ہے نا انسان کا, بیلنسڈ 24 آورس کا جو سرکل ہوتا ہے, دیٹ مینز اے لاٹ. اس کو رول آؤٹ کیے بغیر گھریلو ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں. فلانی چیز لگ رہی ہے, فلانی چیز لگ رہی ہے, اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں. السلام علیکم. ہم نے بہت جو ہے وہ غور سے دیکھا ہوتا ہے کہ جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کے اندر جو ٹائرز ہیں ان کے لیے ہمارا اسپیشلسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی ٹائر خراب ہو گیا ہے تو پنکچر والے کے ساتھ پنکچر لگوائیں گے, گاڑی کے انجن میں کوئی پرابلم ہے تو انجن کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں گے, یا اس کے الیکٹریکل میں پرابلم ہے تو الیکٹریشین کو دکھائیں گے. ان دا سیم وے ہمارا جو جسم ہے وہ بھی ایک بہت کمپلیکس قسم کی مشینری ہے. ایک شخص اس پوری مشینری کو پریکٹیکلی ہینڈل نہیں کر سکتا. ملٹی اسپیشلٹیز کا جو ہے وہ ایک آپ کو کنسورشیم چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو پورا مینیج کریں. آئیز اور آئی کے ارد گرد جو اسکن ہے وہ سمجھ لیں ایک ونڈو ہے جو کہ آپ کی پوری باڈی کی کنڈیشن دکھا رہی ہوتی ہے, چاہے وہ شوگر ہے, چاہے وہ بلڈ پریشر ہے. آئیز کی جو ویسلز ہیں وہ آپ کو ایک طرح کا راز بتا دیتی ہیں کہ ایگزیکٹلی بندے کی باڈی میں کیا چل رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے کہ جی ہماری لیشز اور جو آئی لڈ کی اسکن ہے وہ بہت خراب ہے, ہماری لیشز تھک نہیں ہیں اور آنکھوں کے ارد گرد ڈارک سرکلز ہو گئے ہیں. تو آج کی ویڈیو بیسیکلی اس کا ٹاپک یہی ہے کہ ڈارک سرکلز کیا ہوتے ہیں, ڈارک سرکلز کیوں ہوتے ہیں, اور ہم نے اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے, اور ہم نے کس طرح سے اس کے لیے ہیلپ سیک کرنی ہے, ہم نے اس کا علاج کس طریقے سے کروانا ہے. باقی اس کے علاوہ جو لاسٹ اس کا ہمارا ویڈیو کا سیگمنٹ ہو گیا کہ لائف سٹائل چینجز ایسے کون سے ہیں جو کہ آپ کے آئی لیشز اور ڈارک سرکلز کو بڑھا دیتے ہیں, اور ہم نے اس کو کس طریقے سے موڈیفائی کرنا ہے. ہماری ٹاک میں ہمارے ساتھ ہوں گے, آپ سب جانتے ہیں, ڈاکٹر عمر مشتاق. ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا تھا, کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ایسٹیٹیشین ہیں, کاسمیٹولوجسٹ ہیں. تو ہم سب سے پہلے جو ان سے کوشچن پوچھیں گے وہ یہ ہوں گے کہ ڈارک سرکلز کیا ہوتے ہیں, اور جو ہماری آئی لیشز بہت سکینٹی ہو جاتی ہیں اور وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ تھن ہو جاتی ہیں, وہ کیوں ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو ڈاکٹر فیصل, آپ نے مجھے آج اس ٹاپک پہ مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا. یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور بڑے کامنلی انکاؤنٹرڈ ہیں, اور لوگ اکثر ہمارے پاس ان مسئلوں کے ساتھ آتے ہیں, اور کچھ متس ہیں جو دور ہونا ضروری ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں چلیں ڈارک سرکلز کی. اس میں دیکھیں کازز کی اگر ہم بات کریں تو کازز اس میں جو مین ہے وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ نمبر 1 جینیٹک. جینیٹیکلی آپ کو انہیریٹ ہوتے ہیں, انہیریٹڈ کازز ہوتے ہیں. ایک فیملی ہے اس میں ڈارک سرکلز رن کر رہے ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس سے انہیریٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو سلیپنگ ہیبٹس ہیں, آپ کی سلیپنگ ہیبٹس اگر پراپر نہیں ہیں اور آپ دن کو سو رہے ہیں, رات کو جاگ رہے ہیں, اور آپ کم سو رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ سو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں, یہ ساری سلیپنگ ہیبٹس, یہ ڈسٹربڈ سلیپنگ ہیبٹس ہیں, اور ڈسٹربڈ سلیپنگ ہیبٹس کنٹریبیوٹ اے لاٹ ان دا فارمیشن آف ڈارک سرکلز. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ نیوٹریشنل فیکٹرز, آپ کی نیوٹریشن پراپر نہیں ہے, بیلنس ڈائٹ آپ نہیں لے رہے, یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کریش ڈائٹنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کے بہت ڈارک سرکلز ہوتے ہیں, تو یہ ایک فیکٹرز آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹریس, ایسے لوگ جو بہت زیادہ اسٹریسفل لائف گزارتے ہیں یا بہت اسٹریس لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا, یہ کچھ امپورٹنٹ کامن کازز ہے ڈارک سرکلز کی. اب جب ایک دفعہ اب ڈارک سرکلز کے میں آپ کو ایک یہ بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ دو طرح کے ڈارک سرکلز ہوتے ہیں. ایک تو ڈارک سرکلز وہ ہوتے ہیں جن میں ہالونیس بھی بہت ہوتی ہے, لائک نیچے بالکل ہالو آئیز ہوتی ہیں, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں اور ڈارک ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہالونیس نہیں ہوتی لیکن ڈارکنیس پھر بھی ہوتی ہے. تو اس کا اگر بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے تو 2 سال سے فلانی کریم لگا لی اور فلانا 10,000 روپے کی ہم نے کریم
UK سے منگوا کے لگا لی ہے اور ہم لگا رہے ہیں کانسٹنٹلی, لیکن ڈارک سرکلز کو فرق نہیں پڑا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈارک سرکلز کریموں سے ٹھیک ہونے والا مسئلہ ہی نہیں ہے. اسکن ڈارک سرکلز دیکھیں نا, آپ اس جگہ کو اگر ٹچ کریں تو نیچے سے اینکرنگ اسکن ہی نہیں ہے, نیچے کوئی وہ اسکن کے نیچے کوئی وہ فیٹی ٹیشو ہی نہیں ہے. دیر آر نو فیٹس رائٹ. تو کوئی اس کو نیچے سپورٹ نہیں مل رہی, کوئی پراپر ایبزارپشن کا وہ میٹر نہیں بن رہا, تو وہاں پہ کیسے ایکشن ہوتا ہے؟ اس کا ایکشن ہوتا ہی نہیں. ڈارک سرکلز میں جو چیز ایک تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے آپ نے ریموول آف دا کاز کرنی ہوتی ہے. آپ پہلے کاز رول آؤٹ کریں کہ ان میں سے کوئی مسئلہ تو نہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, اس کو ٹھیک کریں. اس کے علاوہ بہت ضروری ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا اور بتانا کہ ڈارک سرکلز کے ٹاپیکل ٹریٹمنٹس اتنے اچھے نہیں ہوتے, ان سے فرق نہیں پڑتا. اس میں ایک چیز ہے جس کو فلر بولا جاتا ہے. فلر یوزلی فلرز آر میڈ آف ہائلورونک ایسڈ. ہائلورونک ایسڈ نیچرلی اسکن میں بھی ہوتا ہے اور اسی کو بایو انجینئر کیا جاتا ہے کر کے ایک فلر بنایا جاتا ہے. آپ نے ایک پراپر یہ بڑی ایکسپرٹیز کا کام ہے, کیونکہ یہ بہت ایک بینگ این آئی اسپیشلسٹ یو نو کس لیئر میں جانا ہے, کس لیئر میں جانا ہے, اور یہ کتنا زیادہ سینسٹیو ایریا ہے. آپ نے آئی بال کو ڈیمیج نہیں کرنا, نروز گزر رہی ہیں, آرٹریز گزر رہی ہیں, تو یہ ایک بڑا ایکسپرٹیز کا کام ہے. اور آپ نے ایک ایکسپرٹ ہی جانتے ہیں کہ اس نے فلر کرنا کیسے ہے, کیونکہ ڈارک سرکل جس کو ٹیئر بھی بولتے ہیں, اس کا فلر ایکسپرٹیز کا کام ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف مین ٹریٹمنٹ فلر کہ یو پٹ ان دا فلر, یو کور دیٹ گیپ. آپ نے اس کو کور کیا, وہ نیچے سے ایک جب اس کو وہ ملتی ہے, وہ اتنا میجیکل افیکٹ ہوتا ہے ڈاکٹر فیصل کہ آئی کانٹ ٹیل یو. دیکھتے ہی دیکھتے جیسے جیسے فلر جا رہا ہوتا ہے وہ ڈارکنیس ختم ہو جاتی ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے ڈارک سرکل ٹریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کا جو بیسٹ, اس میں ایک اور ٹریٹمنٹ آیا تھا پچھلے دنوں, PRP کے نام. PRP بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ہیئر لاس کے لیے, فیشیل ریجوینیشن کے لیے, نان ہیلنگ السرز کے لیے, لیکن ڈارک سرکلز پہ میں نے اس کے خاطر خواہ رزلٹ نہیں دیکھے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ بیسیکلی جو آئی لڈ اور اس کے ارد گرد والی اسکن ہے, اٹ از دا تھنسٹ اسکن آف آر ہول باڈی, اور اس کا جو سب کوٹینیس ٹیشو یعنی اس کے نیچے والی جو پرتیں یا لیئرز ہیں وہ بہت یا تو بالکل نہیں ہوتی ہیں یا بہت تھوڑی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ اسکن باقی اسکن کے نسبت ڈارک لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو اس کے کازز کے اندر ہیں وہ ملٹیپل کازز ہیں, جس میں لائف سٹائل چینجز ہیں, جس کے اندر آپ کی باڈی کا ہائیڈریشن لیول ہے, باڈی کا ہارمون لیولز ہیں, اور آپ کی کوئی اگر لوکلائز ٹراما ہے یا کوئی اسکارنگ ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں, وہ اگر ساری کی ساری چیزوں کو رول آؤٹ کر دیں تو اس کے باوجود اگر ڈارک سرکلز ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں فلرز بھی جانا ہے. یعنی ہم نے نپ دا بڈ ان دا ایول کہ ہم نے کاز کو پہلے ٹریٹ کرنا اور اس کے بعد اس کا جو افیکٹ آیا اس کو ٹریٹ کرنا. اگر ہم اس سیکوینس میں نہیں چلیں گے تو ہم بار بار وہی ایک سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے. جی میں نے فلانی کریم منگوا کے لگا لی, میں نے فلانی کریم منگوا کے لگا لی, اور یہ ہوا اور یہ ہوا, اور دس اینڈ ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ ٹو پونڈر. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہمیں کرنی ہے, ہم لائف سٹائل چینجز کی بات اینڈ پہ بات کریں گے. آئی لیشز کے لیے لوگ بہت زیادہ یعنی خصوصاً خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ ورڈ ہوتی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فالس لیشز بھی اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. آئی لیشز کو تھک کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ اس پروسیس سے بھی گزر رہی ہیں. آپ کے خیال میں اسکینٹی آئی لیشز, بینگ اے ڈرمیٹولوجسٹ, واٹ آر دا مین کازز جہاں پہ آئی لیشز ڈیمیج ہو رہی ہیں؟ آئی لیشز آف کورس فیمیلز بہت زیادہ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتی ہیں, اور میرے پاس بھی بہت ایز اے اسکن اسپیشلسٹ آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آئی لیشز تھک کرنے ہیں. حالانکہ بہت اچھی آئی لیشز ہوں گی, اسٹل ڈاکٹر صاحب مزید تھکر کیسے ہو جائیں گی, ان کا یو ایسے کیسے بنے گا, یہ لانگ کیسے ہو جائیں گی, یہ ہیئر تھک کیسے ہو جائیں گی. فرسٹ آف آل پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایک نارمیلٹی تو چلے ہے, ایک نارمل اسکن ہے, سب سے پہلے ہم نے یہ رول آؤٹ کرنا ہے کہ آیا کوئی اسکن ڈیزیز تو نہیں چل رہا. بالکل یہ چیز لوگ نہیں دیکھتے نہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جو اس جگہ کو پرٹیکولرلی افیکٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آئی لیشز پراپرلی گرو نہیں کر پا رہے, یا آئی لیشز کا کوئی انفیکشن تو نہیں چل رہا, یا کوئی انڈر لائن کوئی آئی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ایسا چل رہا جس کی وجہ سے, یا ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو ایلوپیشیا کہا جاتا ہے, ایلوپیشیا ایریاٹا کہا جاتا ہے, اس میں بھی آئی لیشز اسکینٹی ہو جاتی ہیں, وہ تو نہیں چل رہا. اس کو رول آؤٹ کیے بغیر گھریلو ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں. فلانی چیز لگ رہی ہے, فلانی چیز لگ رہی ہے, اس سے اس کے اپنے سائڈ افیکٹس آ رہے ہیں,
پھر واللہ عالم اس کے اتنے ٹوٹکے سننے کو ملتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ عقل تھنگ رہ جاتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ذہن میں آیا کہ یہ بھی لگانا ہے وہ بھی لگانا ہے. سب سے پہلی چیز ہے رول آؤٹ کرائیں کہ مسئلہ تو نہیں ہے کوئی انڈر لائن. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس مسئلے کو رول آؤٹ نہیں کریں گے آپ ساری زندگی لگے رہیں, وہ پرابلم تو ادھر کا ادھر پڑا ہوا ہے. بالکل سر. سو یو ہیو ٹو گو ٹو ایدر این آئی اسپیشلسٹ اور اے ڈرمیٹولوجسٹ. آپ پہلے رول آؤٹ کرائیں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے اور اس کے بعد اس پرابلم کو ٹریٹ کرائیں. ان کیس کوئی کنجکٹیوائٹ انڈر لائنگ ہے, کوئی انڈر لائنگ بلیفرائٹس, کوئی انڈر لائنگ ایلوپیشیا ایریاٹا, آپ اس کو پہلے ڈائگنوز کرائیں, اس کو ٹریٹ کرائیں. پھر ہاں دیکھیں ٹھیک ہے اگر کسی کی نارمل ہے آپ ڈاکٹر سے ایک دفعہ لیبل تو کرائیں نا کہ آپ کی چیز پرابلم کیا ہے, آپ کے آئی لیشز نارمل ہیں یا نہیں ہیں, اس کے بعد آپ اس کو کریں. لیکن اس میں یہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لوگ آتے آئی لیشز کے لیے, جس پہ میں بھی بڑا حیران ہوں. آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے پرابلم کو ایڈریس کرانا ہوتا ہے, ڈائگنوز کرانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ بیسیکلی الرجک کنجنکٹیوائٹس ہو, اس میں آپ کی اسکن تھک ہو جاتی ہے, اسکن انفلیمڈ ہو جاتی ہے, لیڈز انفلیمڈ ہو جاتی ہیں. اب وہ جس زمین کے اندر پودے نے اگنا ہے, یعنی جس لڈ کے اوپر آئی لیش نے اگنا ہے, اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے آئی لیش اگے گی. سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کہ اگر بلیفرائٹس چل رہا ہے, یعنی لڈ کی یا آنکھوں کی پلکوں کی کوئی انفیکشن چل رہی ہے اور اس کو آپ نے ٹریٹ نہیں کیا اور آپ ایسے پروڈکٹس یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ لیشز کو بڑھانے کے لیے, چاہے وہ ٹوٹکوں کی فارم میں چاہے وہ میڈیسن کی فارم میں, تو ہوگا یہ کہ وہ لیشز تو گرو نہیں کریں گے, آپ کا مسئلہ بڑھ جائے گا. سو پہلے ہم نے اس بلیفرائٹس کو ٹریٹ کرنا ہے, اس زمین کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو کھاد پراپر دینی ہے, پھر اس میں سے وہ بوٹا نکلے گا. اور اگر وہ زمین بنجر ہوگی ہے, یعنی اگر اس کے اندر فائبروسس ڈیولپ ہو گیا ہے, اسکارنگ ہو چکی ہے, تو پھر چاہے آپ دنیا کا جو مرضی کام کر لیں ان لیشز نے ٹھیک نہیں ہونا, بلکہ آپ اس لڈ کو یا اس آئی لیش کو, اس جگہ کو اور ٹرامیٹائز کرتے رہیں گے ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کو اپلائی کر کے. ڈاکٹر فیصل بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس کو فائبروسس تک کیوں پہنچنے دیا جائے, یہی تو پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پوزیشن پہ آنے سے پہلے اس کو ڈائگنوز کرائیں. بالکل. اور ایک چیز اور جو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ میک اپ ایپلیکیشن اور ڈفرینٹ پروڈکٹ ایپلیکیشن بغیر کسی کیا کہتے ہیں کنسلٹیشن کے, اور اگر وہ پرابلم کر بھی رہی ہے تو وہ بار بار اسی کو لگائی جائیں گے اور اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے اس کو بڑھا کے اس حد تک لے جائیں گے کہ پھر وہ ریورسیبل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو میں تو ایون لوگوں کو اس حد تک کہتا ہوں کہ میں ان کی لیڈ کو ایورٹ کر کے نا تو ان کی ہی آئی کی تصویر کھینچ کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے کنجنکٹیوا کے اندر اتنا زیادہ کاجل اور اتنا زیادہ یہ جو بلیک مٹیریل آپ نے لیشز کے لگایا تھا یہ ڈپازٹ ہوا ہے, اور وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ تو میری ہے ہی نہیں. بھئی آپ کے سامنے کھینچی ہے, لائیو آپ کے سامنے بھی پکچر آئی ہے, میں نے تو نہیں زبردستی ڈال دی نا. تو پروڈکٹ یوز کرنے سے پہلے اس کو جوڈیشیسلی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ روز جو ہے, یعنی ایوری بڈی لکس بیوٹیفل نیچرلی, لیٹ می بی ویری آنیسٹ, اور وہ جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خود نقصان کرتے ہیں, کیونکہ وہ حد سے زیادہ ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز یعنی اب آپ نے ٹوٹکوں کا ذکر کیا, اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا کون سے ٹوٹکے ہیں, چاہے وہ وٹامن ای کے کپسول ڈال کے کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں, پھر کچھ لوگ جو ہے وہ چمچ کو جو ہے وہ فروز کر کے تو وہ اس سے ماسکنگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہائلورونک ایسڈ کے ماسک لگا رہے ہیں. کون سے ایسے ٹوٹکے آپ کے ایکسپیرینس میں ہیں جو کہ ورسننگ, یعنی جن کو آپ کہنا چاہیں گے کہ یار ان کو ایک طریقے سے ختم ہی کر دو, یہ کسی کو یاد ہی نہ رہے؟ دیکھیں اس میں نا اسپیسیفک ہونا بڑا مشکل ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز کسی بھی انسان کے لیے الرجک ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے ہر باڈی کا رسپانس ڈفرینٹ چیزوں کو بڑا ڈفرینٹ ہے. بالکل. آپ کی باڈی کسی اور طرح کر رہی ہے, میری باڈی کسی اور طرح رسپونڈ کر رہی ہے, کسی کی کسی اور طرح کر رہی ہے. یوزلی بہت ڈفرینٹ ایک باڈی کا رسپانس ہے, لیکن کچھ لائک اتنی نت نئی ڈاکٹر فیصل چیزیں سننے کو ڈیلی بیسس پہ مل رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ واللہ عالم یہ کون ایجاد کرتا ہے کہ 10 چیزیں ملائی ہوتی ہیں.
یہ نہیں ہوتا کہ ہلدی کے اندر اتنی مقدار میں کالی مرچ ملائی, اتنی مقدار میں ایلو ویرا بھی ملا دی, اجوائن ملا دی, اتنی مقدار میں وائٹامن ای کا کیپسول توڑ کے ملا دیا. واللہ اعلم مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے یہ ٹوٹ کے دیکھنے کو ملتے ہیں یا سننے کو ملتے ہیں, لیکن اتنی چیزوں کا ایک مرکب بن کے ایک صفوف بنتا ہے جو کہ اپلائی ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی بات کوئی میں آگے لے کے چلوں گا کہ اس حد تک اس کو اپلیکیشن ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ریورسیبل نہیں رہتی. بالکل صحیح. اچھا ایک چیز بینگ ہم شاید بینگ این آفٹالمالوجسٹ یا ڈرمیٹولوجسٹ ہم اسکن کو یا آئی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے ایک چیز ایکسپلین کی کہ جو پوری باڈی کی کنڈیشن ہے وہ آپ کی ریفلیکٹ ہوتی ہے فیس کے اوپر. اگر پریگنینسی ہے ڈیفینیٹلی یہ چیزیں بڑھ جانی ہیں پرابلمس, ٹھیک ہے. اگر کسی قسم کا تھائرائڈ کا ایشو ہے یا ہارمونل ایشو ہے اس میں بڑھ جانا ہے. اگر کڈنی کے کوئی پرابلمس ہیں اس میں جو ہے وہ سارا کچھ پتہ چل جائے گا. انکنٹرول ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی. لیور کے ایشوز کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. سو اگین بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک کاز کو ٹریٹ نہیں کریں گے یہ پرابلمس بڑھتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارا جو آخری کوشچن ہوگا کہ وٹ آر دوز ہیلدی لائف اسٹائل یا ایکٹیویٹیز جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم ان ساری چیزوں سے بچ جائیں. یعنی سلیپ, واٹ وڈ بی این آئیڈیل سلیپ فار یور پیشنٹ, what would be normal hydration activities, nutrition, اور باقی جو ہے وہ ایکسرسائز ورک یا جو اس کا اسٹریس ریلیونگ سارے فیکٹرز ہیں اس کو کس طریقے سے بیلنس کرنا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بالکل ایک بیلنسڈ ڈے جو ہوتا ہے نا انسان کا, بیلنسڈ 24 آورس کا جو سرکل ہوتا ہے, دیٹ مینز اے لاٹ. جتنا وہ بیلنس ہوگا اتنے لائف اسٹائل آپ کا اچھا, اتنے آپ کی لائف ایکسپیکٹینسی, آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی. اس میں یہ ہے کہ 8 hours a day is the sleep that is required. ٹھیک ہے, اس سے بہت زیادہ بھی نہ جائیں, اس سے بہت کم بھی نہ جائیں. اس کے پلس مائنس ضرور رہے لیکن اس سے بہت تجاوز نہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ 16 گھنٹے سوتے رہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ صرف 4-5 گھنٹے سوئیں. 8 hours a day آپ رکھیں سلیپ کو, اس کو پراپر ٹائم پہ کریں. یہ نہیں ہو کہ دن میں سو رہے ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں. بالکل. ہائیڈریشن پراپر ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ اگر ہم آج کل کی بات کریں, جون جولائی چل رہا ہے, بہت گرمیوں کے دن چل رہے ہیں, بہت سویٹنگ ہوتی ہے, واٹر لاس ہو رہا ہے باڈی سے, تو ایٹ لیسٹ 14 to 16 گلاسز کوشش کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ واٹر لاس بہت ہو رہا ہے. دیکھیں نا یہ تو آج کل تو جتنا پانی پئیں اتنا کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ 20-30 منٹس کی ایکسرسائز ڈیلی ضرور شامل کریں. چاہے وہ ایروبکس کی صورت میں ہے, برسک واک کر لیں, گیم کی صورت میں ہے, ایروبکس کی صورت میں, برسک واک کی صورت میں ہے. کوئی ایکٹیویٹی ضرور بنائیں لائف کی, سیڈنٹری نہ ہو, ایک جگہ پہ بیٹھ کے دن نہ گزاریں. ضرور ایکٹیو رہیں. 20-30 منٹ کچھ بھی نہیں ہوتے ایک دن میں, 20-30 منٹ کی ضرور یہ کریں. اور ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے. دن میں ایٹ لیسٹ 3 to 4 میلز ضرور لیں, چھوٹے چھوٹے, بہت بڑے میلز نہ لیں. 3 to 4 میلز اے ڈے ضرور لینے چاہیے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت لمبا گیپ دے دیا جی, ابھی کھایا ہی نہیں اور رات کو کھا رہے ہیں, یہ بھی آپ کی باڈی کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. یعنی چاہے وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, چاہے وہ کیٹو ڈائٹ ہے, یا چاہے وہ ہنگر, وہ فل ٹائم ہنگری پلاننگ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے فیس کے اوپر ریفلیکٹ ہوں گی. یس, تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنی ہیلتھ شامل ہوگی, اینڈ یو ول فیل مچ بیٹر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اوکے, آن دس نوٹ وی تھینک ڈاکٹر عمر. اور اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ریلیٹڈ ٹو آئی لیشز کے پرابلمز یا ڈارک سرکلز کے پرابلمس کے ساتھ ہے تو ویل بی ویری ہیپی ٹو آنسر یو آل اینڈ ہیلپ یو ان اے سسٹمیٹک وے. برائے مہربانی ٹوٹکوں اور شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. جب تک آپ اس کی کاز پہ نہیں جائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بی سیف اینڈ شکریہ.